أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ارطغرل غازی کے دیکھنے اور چاہنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 2 کے آغاز میں کائی قبیلے والے اس جلی ہوئی لاش کو، جسے وہ ارطغرل کی لاش سمجھتے ہیں، قبیلے میں لے کر آتے ہیں۔ آئمہ خاتون اور دندار میت کو سہارا دیتے ہوئے اور روتے ہوئے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ سب لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بمسی اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور میت سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئمہ خاتون اسے روکتی ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ لاش جلی ہوئی ہے۔ آئمہ خاتون بتاتی ہے کہ یہ ارطغرل کی میت ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اسی دوران ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ ترگت سب کو اس حال میں روتے دیکھ کر بمسی سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی میت ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ ہمارے بھائی ارطغرل کو آگ میں جلا دیا گیا ہے۔ ترگت کا کلہاڑا گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بھائی کو آگ میں جلا دیا گیا ہے؟ سب سپاہی قبیلے والے اور حلیمہ سلطان اور گندوز غم سے نڈال ہو کر رو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف قلعہ کاراچائسر میں ارطغرل کی موت کا جشن جاری ہوتا ہے۔ گورنر آرس کہتا ہے کہ آج کاراچائسر میں سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ اسی دوران غلام فروز سمکو آرس سے ملنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے خوبصورت کنیزیں لے کر آیا ہوں۔ میں یہاں پر غلاموں کی تجارت کرنا چاہتا ہوں اور آپ جیسے طاقتور گورنر کے سایہ کام کرنے میں فخر محسوس کروں گا۔ اور ایک خوبصورت کنیز ماریا گورنر کو تحفے میں دے کر چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں تمام سپاہی شفا والے خیمے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی میری وجہ سے شہید ہو گئے ہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ ہم ہر حال میں ارطغرل بھائی کا انتقام لیں گے۔ جب تک ہم ارطغرل بھائی کا انتقام نہیں لے لیتے، ہم چین کی سانس نہیں لیں گے۔ مرکزی خیمے میں آئمہ خاتون، حلیمہ سلطان اور دندار ارطغرل کی میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران گندوز داخل ہوتا ہے اور دوڑ کر اپنے بابا کی میت کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ گندوز کہتا ہے کہ اٹھ جائے بابا۔ دندار کہتا ہے کہ گندوز میرے بھتیجے جاؤ اور اپنے بھائی کو دیکھو۔ گندوز دندار کو دھکا دے کر کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، اور دوبارہ کہتا ہے کہ بابا اٹھ جائیں۔ آئمہ خاتون گندوز کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور گندوز کو دلاسا دیتی ہیں۔ دوسرے دن کائی قبیلے والے ارطغرل کا جنازہ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آئمہ خاتون تیر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا، یہ اوغوز نشان تمہاری سردار اعلیٰ کے عہدے کا نشان بننے کے بجائے تمہارے جنازے کا نشان بن گیا ہے۔ باہر ارطغرل کے جنازے میں شرکت کے لیے سادہ دین کو پیک بھی پہنچ جاتا ہے اور ترگت سے افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ ترگت اور چند سپاہی ارطغرل کی میت کو اٹھانے کے لیے مرکزی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور میت کو سہارا دیتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ جنازہ اٹھنے کے بعد گندوز ارطغرل کا خنجر اٹھا کر کہتا ہے کہ بابا، میں آپ کا انتقام ضرور لوں گا اور اس بات کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کائی قبیلے کے صحن میں ارطغرل کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اسی دوران کمانڈر آرس تعزیت کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ترگت غصے سے آرس کو دیکھتا ہے اور ارطغرل کی میت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سردار، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم آپ کا انتقام ضرور لیں گے۔ گورنر آرس دندار سے ارطغرل کا افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب ایک بہادر جنگجو تھے اور میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ ارطغرل کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے جایا جاتا ہے۔ ارطغرل کو دفنانے کے بعد ترگت سب سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوئے ہیں اور یہ مقصد قیامت تک زندہ رہے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ارطغرل بھائی کا انتقام لیں۔ سب اپنی تلواریں ہوا میں بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل ایک غار میں موجود ہوتا ہے اور زخموں اور بخار کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران وہ شخص جو ارطغرل کو یہاں لے کر آتا ہے، کپڑے سے پانی نچوڑ کر ارطغرل کے منہ میں ڈالتا ہے